الرحمن الرحیم، میں ہوں ذیشان احمد صدیقی۔ آج میں بات کروں گا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آج کہا گیا ایک سپر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سپر ٹیکس جو ہے بڑے بڑے صنعت کاروں پر لگایا جائے گا۔ اسی طرح سے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جو ہے میں بھی جو ہے بڑے بڑے صنعت کاروں پر ٹیکس لگا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا کہ میں اپنی جو میری انڈسٹری ہے اس پہ بھی میں ٹیکس عائد کر رہا ہوں، اور 20 کروڑ روپے انہوں نے بتایا کہ وہ 20 کروڑ روپے کا ٹیکس مزید جو ہے وہ اپنی انڈسٹری پہ عائد کر رہے ہیں۔ تو میں مفتاح اسماعیل صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بالکل آپ ٹیکس لگائیے، لیکن آپ جو یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اس ٹیکس کا براہ راست اثر جو ہے عام عوام پہ ہی پڑتا ہے۔ آپ ٹیکس لگا دیں گے صنعت کاروں پہ، بڑے بڑے بزنس مینوں پہ، لیکن بزنس مین جو کاروباری شخصیت ہے وہ تو ظاہر سی بات اپنا نقصان نہیں کریں گے نا۔ وہ جب آپ کوئی بھی ٹیکس بڑھاتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کی قیمت بڑھاتے ہیں، وہ قیمت جو صنعت کار ہیں وہ عام عوام پہ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی جو پروڈکٹ یا ان کی جو بھی چیز ہے، جو بھی ان کی اشیاء ہے، جب مارکیٹ میں جائے گی تو وہ اس کی قیمتیں آٹومیٹک بڑھائیں گے۔ تو یہ آپ کی اس بات کا جواب کہ آپ بڑے صنعت کاروں پہ جتنا ٹیکس چاہے لگا لیں، لیکن اس کا جو ہے اثر ہے وہ عام عوام پر ہی پڑنا ہے۔ اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ بہت سارے اعلانات کر رہے ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے گی یا ان کے لیے بہت سے پیکیجز رکھے جائیں گے۔ مجھے تو اب تک کوئی ایسا پیکیج نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ غریب عوام کی فلاح کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو براہ راست ان کی مدد کیجیے۔ یو سی لیول پر اپنی کمیٹیاں بنائیں، وہاں اپنے لوگوں کو آپ کہیں کہ اپنے ارد گرد محلے میں، گلی میں، علاقوں میں ایسے سفید پوش لوگوں کو دیکھیں جو اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ عوام کی تکلیف کو بہت زیادہ اگر محسوس کرتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے، تو براہ مہربانی سب سے پہلے تو آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس اور آپ کے گورنر ہاؤس، آپ کی اسمبلیوں کے، اس کے علاوہ جو بیرون ممالک کے دورے ہو رہے ہیں، پوری پوری ٹیمیں جاتی ہیں، آپ اس میں کمی لائیے نا۔ اگر آپ عوام کا دکھ درد و تکلیف سمجھتے ہیں، ان دوروں کو کم سے کم آپ اپنے خرچے پہ کریں، آپ ریلیف دیں عوام کو، تاکہ عوام بھی سمجھے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو نچلی سطح تک اپنے جو آپ سمجھے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ لوگ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو نچلی سطح تک اپنے جو آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے ظاہر سے آپ کے پارٹی ورکرس ہیں، ان لوگوں کو آپ کہیں کہ لیول پہ وہاں ان کو دیکھ اور تو ان کی بندوبست کریں، آپ ان کی کس طرح سے کریں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا جناب کہ آپ جو ہے غریب عوام کی مدد کریں، کیونکہ غریب آدمی اس وقت بری طرح پس چکا ہے، اس کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکسوں میں اضافہ ہے، ٹیکسوں میں اضافے کا مطلب اس کا بوجھ عام عوام پہ پڑنا ہے۔ وہ بھلے آپ آئی ایم ایف کی شرط کہیں اور ان کی شرائط پہ آپ بڑھاتے رہیں ٹیکس، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت آپ جو غریب عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تو برائے مہربانی وہ ریلیف آپ لازمی فراہم کریں، کیونکہ ابھی آئندہ جو ہے انتخابات آنے والے ہیں، اور آپ کم سے کم اتنا کچھ کر دیں عوام کے لیے کہ آپ عوام میں جانے کے قابل ہیں۔ عوام سے جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ تو اپنے کام گنواتے ہیں نا۔ تو یہی ایک چھوٹا سا اگر آپ کام کر دیں گے، عوام کو کچھ نہیں چاہیے، عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہے، کون صدر ہے، کون گورنر ہے، کون وزیر اعلیٰ ہے۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی اور کپڑا، کپڑا تو خیر چھوڑیں، کپڑا تو عام آدمی اب لے ہی نہیں سکتا، اس کو 2 وقت کی روٹی دے دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔